پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، امریکی صدر کا ابن ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا، ایران کے ساتھ حتمی معاہدے کے لیے پیش رفت ہوئی ہے۔ اقدام امریکہ اور ایران کے درمیان اتفاق کے بعد کیا گیا۔ فیصلہ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر کیا۔ پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکا تاکہ دیکھا جا سکے کہ حتمی معاہدے پر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ امریکی صدر کا ایران پر عائد ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ ابن ہرمز کی بندش تخریبی اور مجرمانہ فعل قرار۔ ایران جو کر رہا ہے وہ ناقابل قبول اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی ملک انٹرنیشنل واٹرز کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پریس کانفرنس، کہا بحری گزرگاہ کی بندش کے باعث تقریباً 23,000 سویلین پھنسے ہیں۔ تجارتی جہازوں کے عملے کو خوراک اور ادویات کی قلت کا سامنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے تجارتی جہازوں کی مدد کے لیے پروجیکٹ فریڈم کا حکم دیا۔ یہ کوئی آپریشن نہیں، لیکن کوئی ہم پر گولی چلائے گا تو جواب دیں گے۔ تہران کو مذاکرات کی میز پر آ کر مطالبات ماننا ہوں گے۔ امریکہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا، نہ ایرانی فضاؤں میں داخل ہوں گے نہ ایرانی پانیوں میں۔ آپریشن پروجیکٹ فریڈم صرف ابن ہرمز کھلوانے کے لیے ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کی چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ڈین کین کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا امریکی فوج چاہتی ہے کہ ابن ہرمز پر ایران کا غیر قانونی قبضہ ختم کرائے۔ ایران نے تجارتی جہازوں پر حملے کیے تو اسے امریکی فائر پاور کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی منصوبہ ہرمز میں بین الاقوامی بھتے کی شکل ہے جسے قبول نہیں کریں گے۔ جنرل ڈین کین بولے، ایرانی کارروائیاں اس حد تک نہیں پہنچی کہ جنگ دوبارہ شروع کی جائے۔ ایران جنگ بندی کے باوجود پڑوسی ممالک پر حملوں سے باز نہیں آ رہا۔ ہم ایران کی چھوٹی کشتیوں اور ڈرون سے نمٹ رہے ہیں۔ امریکی فوج مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکہ یک طرفہ مطالبات منوانے کے لیے دباؤ بڑھا رہا ہے۔ امریکی حکام خطے کو فوجی دھمکیاں دینا بند کر دیں۔ ایرانی صدر کا امریکہ کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کے مطالبے پر سخت رد عمل، کہا ہمارے مخالفین نے بے لگام اور غیر ذمہ دارانہ قوت کی علامت ہیں۔ انتشار، جبر، ناانصافی اور بحری قزاقی کو سیاست کا نام دیا گیا ہے۔ نامزد عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع سفارتکاری سے حل کرنے پر زور، ثالثی کے لیے کردار کی بھی پیشکش کی۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بولے، بد اعتمادی کے ماحول میں امریکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ خلیجی ممالک کو امریکہ سے بھیک مانگنا چھوڑ دیں۔ خطے میں امریکی موجودگی مغربی ایشیائی ممالک کے لیے بوجھ ہے۔ ایران کی متحدہ عرب امارات پر حملوں کی تردید، اماراتی وزارت دفاع کا بیان جھوٹ اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ یو اے ای کی کارروائی پر سخت جواب دینے کا اعلان۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا، متحدہ عرب امارات امریکہ اور اسرائیلی قوتوں کا مرکز بن چکا۔ پروپیگنڈا، جھوٹے الزامات اور مظلومیت کا ڈھونگ مسائل حل نہیں کر سکتے۔ امریکہ اور اسرائیل عالمی اسلام کے دشمن، خطے میں عدمی استحکام کی وجہ بنتے ہیں۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا مشن، ایرانی وزیر خارجہ کی اعلیٰ سطح سفارتی وفد کے ہمراہ چین آمد۔ عباس عراقچی کی چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر بات چیت۔ خطے کی صورتحال اور جاری کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی ڈیموکریٹس کے 30 ارکان کا وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط، اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں پر موقف واضح کرنے کا مطالبہ۔ لکھا، اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں پر جاری خاموشی اور ابہام دور کیا جائے، جوہری توازن اور کسی بھی ممکنہ جنگی خطرے سے متعلق مکمل معلومات فراہم کی جائیں۔ اسرائیل کے ساتھ عسکری تعلق اور جوہری ہتھیاروں پر خاموشی کو غیر شفاف پالیسی قرار دیا۔ مار کے حق، قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور پاکستان کی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کا آغاز۔ مار کے حق عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے، جو تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے مد مقابل بنیاد المرصوص کی مانند یکجا کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ مار کے حق کا 1 سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد۔ قوم کے فورم کے شرکا نے کہا کہ قومی سطح پر مار کے حق کی یاد منانا بھارتی
متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے۔ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے۔ فورم کا دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے کا عزم۔ کہا افغان طالبان رجیم پروپیگنڈے کے تحت افغانستان میں شہریوں کو نشانہ بنانے کا جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ ہماری دفاعی کارروائیاں صرف دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف درست اہداف پر مبنی ہیں۔ ایران امریکہ بات چیت اہم مرحلے تک پہنچ چکی۔ پاکستان بطور ثالث عالمی برادری کے ساتھ رابطے میں ہے۔ امید ہے معاملہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مختلف ممالک کے سفیروں سے اسلام آباد میں خطاب۔ بولی امید ہے پاکستان اپنی امن کوششوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ 47 سال بعد ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے مذاکرات ممکن ہوئے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو یہ جنگ تصور ہوگی۔ مار کے حق میں شاہینوں نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا۔ پاکستان نے تاریخی شکست دی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں مسلح افواج نے اپنی سرزمین کا بھرپور دفاع کیا۔ دشمن کے لڑاکا طیارے مار گرائے۔ نائب وزیر اعظم سے چین کے سفیر جانگ زائی ڈونگ کی ملاقات۔ مار کے حق کی سالگرہ پر پاکستان کی فیصلہ کن کامیابی پر مبارکباد دی۔ مار کے حق میں پاکستان نے بیانی اور سفارتی محاذ پر بھارت کو شکست دی۔ بھارتی لڑاکا طیارے کاغذوں کی طرح زمین پر گرے۔ تاریخ گواہ ہے پاکستان پر ہمیشہ جنگیں مسلط کی گئیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ کے اجراء کی تقریب سے خطاب۔ بولے اتحاد اور یکجہتی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دشمن نے دوبارہ جارحیت کی تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ بھارت فتح الہندوستان اور فتح الخوارج جیسی تنظیموں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ ہندوستان نے پلوامہ کا ڈرامہ رچا کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اطلاعات عطا تار نے کہا مار کے حق میں پاکستان کو بڑی کامیابی ملی۔ پوری دنیا نے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو مسترد کیا۔ پاکستان کے تمام اداروں اور میڈیا نے بھارتی بیانیے کا بھرپور مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ توانائی کی ضروریات قابل تجدید ذرائع سے پوری کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے۔ قابل تجدید ذرائع سے پیداواری لاگت میں کمی ہوگی۔ معیشت کی ترقی پر مثبت اثرات پڑیں گے۔ درآمد ایندھن پر انحصار کم کیا جائے گا۔ بجلی چوری میں ملوث افراد سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ بجلی چوری والے علاقوں میں ٹرانسفارمر پر سمارٹ میٹر نصب کرنے کے منصوبے کے نفاذ میں تیزی لانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت FBR اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے ٹاسک فورس کی طرف سے پیش کردہ ایکشن پلان کی منظوری دے دی۔ کہا الحمدللہ FBR میں ڈیجیٹلائزیشن اور جاری اصلاحات کے بہتر نتائج آ رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا سامنا کرنے میں ناکام خوارج معصوم شہری کو نشانہ بنانے لگے۔ امن پسند علماء کرام خارجیوں کے نشانے پر آ گئے۔ چارسدہ کے علاقے اتمنزئی میں جید علماء دین شیخ محمد ادریس کو شہید کر دیا گیا۔ نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس سے قبل بھی خوارج علماء اور سیاسی رہنماؤں کو نشانہ بناتے رہے۔ 21 جولائی کو پیر ابراہیم، 10 جولائی کو مولانا خان زیب کو شہید کیا گیا۔ 14 مارچ 2025 کو مسجد پر خودکش حملے میں مولانا عبداللہ ندیم زخمی ہوئے۔ 28 فروری کو حامد الحق حقانی کو نشانہ بنایا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی شیخ الحدیث مولانا ادریس پر حملے کی مذمت، لواحقین کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پولیس سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے وکلاء سے بھی ہڑتال میں شرکت کی اپیل۔ کہا 6 مئی کو صوبے بھر میں قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے۔ ایمرجنسی سروسز ہڑتال سے مستثنیٰ ہوں گی۔ وفاق صوبے کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہا ہے۔ NFC ایوارڈ بجلی اور گیس میں بھی دانستہ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو ذاتی معالجین کی نگرانی میں علاج کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی۔